बिलों की, जैसे हम कैटेगरी 1 और 2 कहते हैं, जहाँ से बिलों की बाजियाबी है, जहाँ लॉसेस कम है, वहाँ 2 से 4 घंटे मैक्सिमम लोड शेडिंग होगी। अगले ये जो 4 दिन हैं इनमें लोड शेडिंग में कुछ इजाफा होगा, 1 घंटे तक का इजाफा हम इस वक्त फोरकास्ट कर रहे हैं कि बिजली की तरसील में कमी आएगी। बाज़ जगहों पे जहाँ बहुत ज़्यादा हवा मुतवक्को है, शायद हमें सेफ्टी की वजह से भी बिजली बंद करना पड़े। जो बिजली की तरसील में खलल आएगा वो सिर्फ सिंध के जो मशरकी साहिली इलाके हैं उनमें आएगा। इंशाअल्लाह आज शाम तक कुछ लोग जो सफ़र कर रहे हैं और कुछ लोग इंशाअल्लाह कल के दिन में, क्योंकि तूफ़ान ने परसों मुतवक्को है कि वो हिट करेगा, लिहाजा तूफ़ान की आमद से पहले जो है ये सब इंशाअल्लाह वहाँ पूरी मुकम्मल तैयारी है। और इन 2000 एहलकारों का भेजा जाना वहाँ सिंध के साहिली इलाकों में ये भी जाहिर करता है कि ये कौमी काविश है, इट इज़ ए नेशनल एफर्ट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में कि हम इस ना सिर्फ तूफ़ान के असरात से निपटें, बल्कि जो तूफ़ान से मुतासरा इलाके हैं उनमें रहने वालों को कम से कम बिजली की तरसील जो है उसमें कम से कम वक्त लगे। इससे पहले भी वज़ारत तवानाई और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और नेशनल ट्रांसमिशन और डिस्पैच कंपनी ने मिलकर सैलाब के दौर में भी एक मिसाली काम किया था कि इतने बड़े सैलाब आने के बावजूद जो खैबर पख्तूनख्वा में भी आया, जनूबी पंजाब में भी आया और जो वस्ती सिंध है उसमें भी आया, लेकिन हमने रिकॉर्ड मुद्दत में मेहनत करके जो पोल गिरे थे वो दोबारा खड़े किए, ट्रांसमिशन बहाल की। तो इंशाअल्लाह एक बड़ा दरख्शां रिकॉर्ड है पिछले साल सितंबर का, जिस पर अमल करते हुए हम इस दफ़ा भी, मुझे ये तवक्को है और अल्लाह से दुआ है और उसकी निगरानी भी मैं ख़ुद कर रहा हूँ कि ये जो बहाली है, अभी तक हमें अंदाज़ा नहीं है, ये भी हम सबको मालूम होना चाहिए, अभी तक अंदाज़ा नहीं कि इसके असरात क्या होंगे, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं किसी भी मुमकिनात इशू से निपटने के लिए। लेकिन एक जो इफ़ेक्ट आया है वो ये है कि कराची में पोर्ट कासिम पर जो हमारा LNG टर्मिनल है वो दोनों टर्मिनल्स पर इस समुद्री तूफ़ान के बायस अब RLNG की जो इंपोर्ट है वो रुक गई है, वो शिपिंग अब वहाँ नहीं आ रही, जिसकी वजह से दो असरात हुए हैं। एक कराची में, जहाँ कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के प्लांट्स हैं गैस से चलने वाले, और हमारे पास वस्ती पंजाब में हवेली बहादुर शाह में और इलाकों में भिक्की में जो प्लांट्स हैं वो मौजूद हैं, उनको अब गैस की सप्लाई जो है वो रुक गई है। तो मैं वज़ीर-ए-आज़म का और वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर, वज़ारत तवानाई के साथ मिलकर लीडरशिप दिखाई है और इस एमरजेंसी जो तवक्को है कि 96 घंटे की होगी, 4 दिन की इमरजेंसी होगी, 16, 17, 15, 16, 17, 18 इसकी डेट्स हैं जिनमें ज़्यादा असरात मुतवक्को हैं। तो इन 96 घंटों के लिए उन्होंने वज़ारत पेट्रोलियम ने हमें गैस डाइवर्ट की है। पहले हमें ज़्यादा गैस की तवक्को थी, लेकिन कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई की तरफ से भी हमें ये डिमांड आई कि उनकी गैस जो RLNG थी वो भी रुक गई है, तो लिहाजा गैस का एक हिस्सा कराची के शहरियों को बिजली की फराहमी जारी रखने के लिए उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके नतीजे में अभी अगले ये जो 4 दिन हैं इनमें लोड शेडिंग में कुछ इजाफा होगा, 1 घंटे तक का इजाफा हम इस वक्त फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी मामलात हमने वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त से उन्हें ये भी लिया है कि जो अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ तेल से चलने वाले प्लांट्स भी चलाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक और हमारी बहुत मदद की है और जनाब खुर्शीद शाह साहब जो वज़ीर आबी वसाइल हैं, कि हमने तरबेला से इन 4 दिनों के लिए जो पानी का अखराज है उसमें भी इजाफ़ा किया है, ताकि वहाँ से भी हमें इजाफी बिजली जो है वो हासिल हो सके। तो इस तूफ़ान की वजह से हम अब ये तवक्को कर सकते हैं कि
ہماری طرف سے وزارت توانائی کی طرف سے پورے انتظامات کر دیے گئے ہیں جو انشاءاللہ کل شام تک موجود ہوں گے اپنی جگہ پر. تو اس کے نتیجے میں صرف مقامی سطح پر کچھ ہم فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ بجلی کی ترسیل میں کمی آئے گی. بعض جگہوں پہ جہاں بہت زیادہ ہوا متوقع ہے شاید ہمیں سیفٹی کی وجہ سے بھی بجلی بند کرنا پڑے, جو کنسرنز ہیں. اسی طرح ابھی تک تو جو ہمیں ماہرین اور موسم کا جو فورکاسٹ کرنے والے ہیں, پیشین گوئی کرنے والے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ کراچی اور اس کے ارد گرد اب اتنی تیز ہوائیں نہیں آئیں گی. لیکن بہرحال وہ بھی ایک ایونچولیٹی ہے کہ اگر ایک خاص رفتار سے زیادہ جو کہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے تو اس کا پھر اثر جو ہے ہماری جو ہوا سے چلنے والی بجلی ہے اس پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. لیکن یہ سب ممکنات میں ہے. اس وقت تک تو ہمیں یہی توقع ہے کہ جو بجلی کی ترسیل میں خلل آئے گا وہ صرف سندھ کے جو مشرقی ساحلی علاقے ہیں ان میں آئے گا, اور اس کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں. بہت شکریہ سیف الرحمان صاحب. جناب. نو ڈاؤٹ کہ وہاں پہ زیادہ تر جو صوبہ سندھ میں اس کے اثرات ہیں, تو بجلی میں جو کمی ہے اب کہاں تک دیکھتے ہیں؟ جب تک آپ نے بتایا تو زیادہ تر ہمارے پلانٹس تو ادھر ہی ہیں, آپ کے جو کوئلے کے پاور پلانٹس ہیں, اب سمجھتے ہیں کہ وہ چلتے رہیں؟ جی ابھی تک تو جس طرح میں نے کہا کہ ہمیں ماہرین جو موسمیات کے ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ پلانٹس ہمارے کلسٹرڈ ہیں کراچی کے گرد, اور جو تھر میں اب نئے پلانٹس چلنا شروع ہوئے ہیں تو ان تک وہاں براہ راست اثر جس کو ہم پریڈکٹ کر سکیں وہ تو نہیں ہے. وہ صرف یہی ہے کہ کسی ایک جگہ پر کوئی بہت تیز جھکڑ آیا جس سے ٹرانسمیشن لائن کوئی متاثر ہو گئی اور کوئی سیفٹی شٹ ڈاؤنز ہوئے, لیکن وہ بھی عارضی ہوں گے. تو لہٰذا ہم کوئی میجر ڈسرپشن ابھی تک تو نہیں دیکھ رہے کوئلے سے بجلی بنانے والے پلانٹس کی کمی میں. صرف ایز اے سیٹ ہوا کی تیزی کی وجہ سے ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں وہ ٹرپ کریں گی تو پھر سیفٹی کنسرنس کی وجہ سے وہ پلانٹس بھی بند ہوں گے. لیکن اس کے لیے وہ پلانٹس بھی پوری طرح پریپیئرڈ ہیں اس وقت کہ وہ کم سے کم عرصے میں ان کو دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ آن لائن لے آئیں گے. ظہیر صاحب سمجھ سر میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو RLNG ہے وہ تو سپلائی بند ہو گئی ہے, اب ٹوٹل اس پہ امپیکٹ کتنا آئے گا 4 دن میں؟ جو RLNG سے چلنے والے پاور پلانٹس ہیں ان کو کتنی سپلائی ہوئی ہے مقامی گیس, اور امپیکٹ اگر آتا ہے تو کتنے میگا واٹ ٹوٹل آتا ہے؟ جی ہمارا پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی امپیکٹ اگر ہم پورا RLNG نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیتے تو 1500 میگا واٹ کا امپیکٹ آنا تھا. لیکن ہم بہت شکر گزار ہیں کہ وزیر اعظم کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمیں جو گیس کی کمی تھی وہ پہلے تو یہی کہا گیا کہ جی تقریباً 90% پوری ہو گئی ہے اور بہت کم امپیکٹ آئے گا. لیکن جب ہم نے کراچی کو اب گیس ڈائیورٹ کی ہے, کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی کو, اسی وجہ سے امپیکٹ تھوڑا زیادہ آیا ہے. لیکن اس کی کمی جو ہے وہ ہم جو ابھی ہم نے اس سال تک میں تو پوری کوشش کی کہ تیل سے چلنے والے کارخانے کم سے کم چلائے جائیں. لیکن اگر ہمیں کچھ گھنٹوں کے لیے یا 2 یا 3 دن کے لیے وہاں سے بجلی کمی پوری کرنی پڑتی ہے تو ہم زیادہ امپیکٹ نہیں دیکھ رہے 1 گھنٹے سے زیادہ. سر کامران اب تک TV سے یہ سمندری طوفان اللہ کرے ایسی صورت نہ ہو جس طرح کی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, اس سے پہلے ہی جب گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے تو ساتھ ہی پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے. 4 سے 6,000 میگا واٹ کا چارٹ بتایا جا رہا ہے, اور مختلف علاقوں میں جہاں تک کہ شہری علاقوں میں 6 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور دیہی علاقوں میں تو 8 سے 12 گھنٹے تک کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تو اس طوفان سے ہٹ کر جو صورتحال ہے گرمی میں, جی دیکھیے ہم بھی اس کو ویریفائی کریں, ہمیں خبریں آ رہی ہیں. ابھی تک وزارت توانائی میں اس طوفان کے آنے سے پہلے تک جو تیاری تھی اور جو فورکاسٹ تھی وہی تھی کہ ہم انشاءاللہ اس موسم گرما میں جو شہری علاقے ہیں جہاں بلوں کی, جسے ہم کیٹیگری 1 اور 2 کہتے ہیں, جہاں سے بلوں کی بازیابی ہے, جہاں لاسز کم ہے, وہاں 2 سے 4 گھنٹے میکسیمم لوڈ شیڈنگ ہوگی. کچھ ڈسرپشن ہوئی ہے لیکن ایز وی ریکور, اور آنے والے دنوں میں جیسے جیسے ہمیں یہ امید ہے کہ تربیلا سے جو بجلی کی پیداوار میں اضافہ ہوگا, تو ابھی بھی ہماری فورکاسٹ یہی ہے کہ اس موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کوئی بھی جو ایمرجنسی صورتحال میں 4 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی.
اگر کہیں ہوتی ہے شہروں میں تو ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے چھوٹے شہروں میں ہو رہی ہے، وہ وہی ہے جہاں ہمارے بلوں کی بازیابی کم ہے یا وہاں چوری زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مشکلات ہیں۔ لیکن کیٹیگری 1 اور 2 کے لیے تو اس دفعہ چونکہ ہمیں اس سال میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہم نے تقریباً 5000 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ کیے ہیں، اس کی وجہ سے یہ معاملہ کنٹرول میں رہنا چاہیے اور رہے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس میں ضرور ایک بات میں ایڈ کر دوں، ملک میں بجلی بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ تو ہماری طلب سے زیادہ ہے، لیکن وہ صلاحیت کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مہنگی بجلی ہے۔ تو لہذا ہماری کوشش یہی ہے کہ صارفین کے بجلی کے بلوں کو بھی کم سے کم رکھنے کے لیے وہ جو مہنگی بجلی ہے وہ پیدا ہی نہ کی جائے۔